مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے
برائیوں پہ تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب، تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے توبہ پلٹ حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی، نہیں ہے عطار میں کوئی نیکی، فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، مٹا دے ساری خطا مٹا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ،
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ترکی خیمے کے اندر رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، یعنی ابتدائی 10 دن، پھر درمیانی عشرے کا، پھر سر اقدس باہر نکالا اور فرمایا میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر تلاش کرنے کے لیے کیا، پھر اسی مقصد کے تحت دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی کیا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہذا جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ اس لیے کہ مجھے پہلے شب قدر دکھا دی گئی تھی، پھر بلا دی گئی، اور اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ شب قدر کی صبح کو گیلی مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، لہذا اب تم شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس شب بارش ہوئی اور مسجد شریف کی چھت مبارک ٹپکنے لگی، چنانچہ 21 رمضان مبارک کی صبح کو میری آنکھوں نے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارک پر پانی والی گیلی مٹی کا نشان عالی شان تھا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی اگر ہر سال نہ صحیح کم از کم زندگی میں ایک بار اس ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کر لینا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہے، اور راجح یعنی غالب یہی ہے کہ شب قدر آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس بار شب قدر 21 شب تھی، مگر یہ فرمانا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شب قدر بدلتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، تو کبھی 29ویں شب۔ مسلمانوں کو شب قدر کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آخری عشرے کے اعتکاف کی ترغیب دلائی گئی ہے، کیونکہ معتکف 10 دن مسجد میں ہی پڑا رہتا ہے، اور ان 10 دنوں میں کوئی بھی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، لہذا وہ یہ شب مسجد میں گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری عشرے کا جو اعتکاف کیا جاتا ہے یہ اب قریب آ رہا ہے۔ آج 17 رمضان مبارک ہے اور 18ویں شب شروع ہو جائے گی، اب 2-3 دن ہی رہ گئے، لہذا میرے وہ اسلامی بھائی جو ابھی فیضان مدینہ میں مناجات افطار کے حوالے سے آتے ہیں، جیسے جو پورے ماہ رمضان کے معتکف ہیں، وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی آخری عشرہ شروع ہوگا اور وہ سنت اعتکاف کی نیت بھی کر لیں گے اللہ کی رحمت سے، اور یہاں فیضان مدینہ تو انشاءاللہ چل اعتکاف کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ امیر علیہ سنت بھی، بلکہ امیر سنت تو ہمیں اعتکاف کی نیت کرواتے ہیں۔ تو یوں اب جو باہر سے آئیں وہ بھی ذہن بنائیں کہ اگر ہو سکے تو آخری عشرے کا اعتکاف کر لینا چاہیے۔ اب پورے ماہ رمضان کا جو اعتکاف نہ کر سکے وہ کم از کم آخری عشرے کے اعتکاف کو پالیں۔ جو مدنی چینل پر ہیں وہ بھی ذہن بنائیں۔ میں آپ کو چند فضائل بیان کرتا ہوں، عموماً فضائل سن کر ذہن بنتا ہے کہ یار چلو یار کیا پتہ اگلا سال ہماری زندگی ساتھ دے یا نہ دے، آتے سال رمضان پانے میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں، یہ بھی نہیں پتا کہ آخری عشرہ بھی پانے میں یا اگلا لمحہ پانے میں کامیاب ہوتے نہیں ہوتے۔ لیکن
اگر نیت اچھی ہوگی اور اگر زندگی نے ہی ساتھ نہ دیا تو امید ہے کہ اچھی نیت کا ثواب ملے گا. تو آپ سن لیں, امید ہے کہ آپ کا ذہن بن جائے اور آپ بھی گھر بیٹھے ہی اعلان کر دیں کہ بھائی میں تو اس آخری عشرے کا اعتکاف فیضان مدینہ میں جا کر کروں گا. اگر یہاں نہیں پہنچ سکتے تو پھر الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت بے شمار مقامات پر اعتکاف کی ترکیب ہوتی ہے, تربیتی اعتکاف ہوتا ہے, جدول ہوتا ہے, الحمدللہ عز و جل سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے. ہاں, اب جو سیکھنے سکھانے کے لیے آئے پھر بھی غافل رہے تو اس کے نصیب, کہ سیکھنے سکھانے کا ذہن لے کر مسجد میں آئے اور پھر دوستوں میں بیٹھا رہتا اس کے نصیب. البتہ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے. ایک اور فرمان مصطفیٰ سنیے صلی اللہ علیہ وسلم, اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جس سے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. یعنی اعتکاف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو گناہ, بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جتنے روز یہ اعتکاف میں رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا, اور جو گناہ وہ باہر رہ کر کرتا ان سے بھی محفوظ رہے گا. لیکن یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ باہر رہ کر جو نیکیاں وہ کرتا تھا اعتکاف کی حالت میں اگرچہ وہ ان کو انجام نہ دے سکے گا مگر پھر بھی وہ اس کے نامہ اعمال میں بدستور لکھی جاتی رہیں گی اور اسے ان کا ثواب بھی ملتا رہے گا. مثلا کوئی اسلامی بھائی مریض کی عیادت کرتا تھا اور اعتکاف کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا تو وہ اس کے ثواب سے محروم نہیں ہوگا بلکہ اس کو ایسا ہی ثواب ملتا رہے گا جیسے وہ خود اس کو انجام دیتا رہا ہو. یہ بہت بڑی فضیلت ہے الحمدللہ عز و جل, رب کی رحمت ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے, معتکف کو ہر روز 1 حج کا ثواب ملتا ہے. تو آپ نیت کر رہے ہیں جو یہاں آئے ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین ہیں, نیت کر لیجئے کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. علم دین سیکھنے کا جو موقع اعتکاف میں ہمیں ملتا ہے اور علم دین سیکھنے والوں کے جو فضائل ہم پا لیتے ہیں, جو پاتے ہیں وہ پاتے ہیں. الحمدللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی رہتا ہے. فقہ جو اصل جو علم ہے بنیادی اس کی معلومات, نماز, روزہ, غسل, فرائض, واجبات, قرآن کی درستی کا ذہن, پھر دعائیں یاد ہونا, 5 نمازیں با جماعت خوش نصیبوں کو ملنا. ہاں اب ایسوں کی کمی نہیں ہوتی, ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسجد میں رہ کر بھی جماعت یا تکبیر اولا بیچارے نہیں پا پاتے, جو مسجد میں بطور اعتکاف آتے ہیں لیکن نفس و شیطان انہیں بہکا دیتے ہیں اور وہ علم دین سیکھنے سے باز رہ جاتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ پھر اپنی بناتے رہے ترکیب. اب ذہن نہیں ہوتا, پورا سال اس طرح کا ذہن ہی نہیں تھا, کسی نے ذہن بنایا اور آ کر مسجد میں بیٹھ گئے اور پھر وہی اپنی مطلب کہ 2-4 دن کے اندر اپنی وہ سارا نکل گیا جوش اور پھر اسلام اپنے دوستوں کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں. ایسوں کی بھی کمی نہیں ہے, ایسوں کو ویسے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کر کیا رہے ہیں یہ. اگر ایسا اسلامی بھائی اعتکاف کے لیے آتا ہے کہ جو اعتکاف کے لیے آئے بھی مسجد کے نہ آداب کا خیال رکھے نہ مسجد کا احترام کر سکے بلکہ یہاں بیٹھ کر بھی دوستوں کی منڈلیوں میں بیٹھے ہو, آپ باہر سے اس کے دوست آئے بیٹھ کے گپ شپ مارے معاذ اللہ, تو کیا اعتکاف؟ اعتکاف تو دھرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے اس پاک دربار میں دھرنا ہے کہ یا اللہ میں نے دھرنا دے دیا ہے, اب تو مغفرت کی خیرات لے کر ہی جاؤں گا. اور اتنا کچھ فائدہ, اتنے کچھ فائدے اعتکاف کے کہ کیا بیان کیا. پھر جو باہر رہ کر جو گناہ ہوتے ہیں وہ مسجد میں بہت سارے ایسے گناہ جو مسجد میں وہ بچ جاتا ہے. تو آپ نیت کریں,
مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں. اسلامی بہنوں کے لیے جو اعتکاف ہے، جو گھر میں اعتکاف کرتی ہیں، اس کی وضاحت بھی فیضان رمضان میں موجود ہے. یہ کتاب اسلامی بہنیں اس کتاب کو حاصل کریں. فیضان سنت میں بھی یہ باب موجود ہے، فیضان رمضان، اس میں سے دیکھ لیں. اور اسلامی بہنیں اپنے اعتکاف کو اس میں سے دیکھ کر سمجھ کر اپنے اعتکاف کی ترکیب بنائیں، اور اسلامی بھائی ذہن بنائیں اور جلد از جلد اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور فیضان مدینہ کا رخ کیجئے، مسجد کا رخ کیجئے، تاکہ ہم آخری عشرے کا اعتکاف کرنے میں کامیاب ہو سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب. کب گناہوں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار کا بنوں گا یا رب. کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. گر تیرے تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نظر آتی کیوں کر میں سہوں گا نظر آتی کیوں کر میں سہوں گا یا رب. گھپ اندھیرا کیا وحشت کا بسیرا اکیلا میں رہوں گا یا رب. قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب. کر کفن پھاڑ
قبضہ ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا بربادی کہاں جا کے چھپوں گا آج بنتا جو کھلے حشر میں آج بنتا معزز جو کھلے حشر میں رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نارے جہنم میں چلوں گا رب ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو میرا ناراض یا خدا یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی ہائے کیا کروں گا اے میرے اللہ اگر تو ناراض ہوا
طاقت ہوگی ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کر صدا کے لیے راضی ہو جا عفو کر صدا کے لیے راضی ہو جا کر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب کر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب عفو کر صدا کے لیے راضی ہو جا کر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب درد سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب گر تو ناراض ہوا میری باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔